اسرائیل اور حماس کے درمیان 15 ماہ سے جاری جنگ بندی کا معاہدہ کر لیا گیا۔ امن کی طرف پہلا قدم ہوگا یا یہ معاہدہ مزید تنازعات کو جنم دے گا جو کہ اسرائیل کو شدید نقصان پہنچاتا ہے۔ 90% فلسطینی بے گھر ہو گئے۔ 200 سے زائد افراد کو یرغمال بنا کے غزہ کے انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے جو شیلٹرز ہوم بنا رکھے ہیں۔ حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد ایران نے اسرائیل پر کیا یہ سیز فائر امن کی طرف پہلا قدم ہے؟ اسرائیل اور حماس کے درمیان 15 ماہ سے جاری جنگ بندی کا معاہدہ کر لیا گیا ہے۔ یہ معاہدہ یوں تو قطر کی مداخلت کے بعد طے پایا گیا ہے، لیکن کیا یہ معاہدہ امن کی طرف پہلا قدم ہوگا یا یہ معاہدہ مزید تنازعات کو جنم دے گا؟ ہوتا کچھ یوں ہے کہ 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے کچھ جوان اسرائیل پر حملہ کرتے ہیں جو کہ اسرائیل کو شدید نقصان پہنچاتا ہے، اور اس کے بعد اسرائیل نے غزہ پر کافی حملے کیے جو کافی جانی نقصانوں کا باعث بنا اور 90% فلسطینی بے گھر ہو گئے۔ 7 اکتوبر 2023 کو حماس کی جانب سے اسرائیل پر کیے جانے والے حملے میں اسرائیل ایجنسیز کے مطابق 1200 لوگ مارے گئے جبکہ 300 سے زائد زخمی ہوئے اور 200 سے زائد افراد کو یرغمال بنا کے غزہ کے مختلف مقاموں میں لے جایا گیا۔ بدلے میں یہ نہ رکنے والی خونی جنگ میں اسرائیل نے 46,000 فلسطینیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور 90% فلسطینی بے گھر ہو گئے۔ بی بی سی کی رپورٹس کے مطابق اسرائیل نے انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے انسانی حقوق اور انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے جو شیلٹرز ہوم بنا رکھے ہیں اس پہ بھی اسرائیل نے 100 سے زائد حملے کیے۔ اسرائیل اب تک حماس کے لیڈر اسماعیل ہانیہ اور ان کے پیشکار یحییٰ سنوار اور حسن نصر اللہ کو بھی شہید کر چکا ہے۔ اس جنگ کی لپیٹ میں ایران، شام اور لبنان آ چکے ہیں۔ حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد ایران نے اسرائیل پر میزائلی حملے کیے اور جواب میں اسرائیل نے ایران پر فضائی حملے کیے۔ اب تک کی رپورٹس کے مطابق جنگ بندی کا معاہدہ یعنی سیز فائر کر دیا جا چکا ہے۔ کیا یہ سیز فائر امن کی طرف پہلا قدم ہے یا مزید تنازعات کو جنم دے گا؟ اسرائیل کی کچھ تنظیموں کی جانب سے اس سیز فائر کی شدید مذمت کی جا رہی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ معاہدہ اسرائیل کی قومی سلامتی کے لیے خطرے کا باعث ہے، جبکہ فلسطین میں فی الوقت اس سیز فائر کو لے کر جشن منایا جا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا اسرائیل اس معاہدے کو مانتا ہے اور کتنی دیر تک یہ سیز فائر رہتا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے فلسطینی مقبوضہ علاقوں کا کنٹرول حماس کو دیے جانے کی شدید مخالفت کی جا رہی ہے اور دوسری جانب اس چیز کی بھی شدید مخالفت کی جا رہی ہے کہ یہ کنٹرول فلسطینیوں کو دیا جائے۔ اسرائیل کا یہ کہنا ہے، اسرائیلی قومی سلامتی کا یہ کہنا ہے کہ یہ تمام تر کنٹرول اسرائیل کی حکومت کے پاس ہونا چاہیے۔